آپ سب کا اس وضاحتی تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی تاریخی اور روحانی شخصیت کو ایکسپلور کرنے والے ہیں جن کی حکومت صرف انسانوں اور جنات پر ہی نہیں بلکہ نادیدہ قوتوں پر بھی تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت سلیمان کی۔ ان کی دولت اور طاقت کی مثال پوری تاریخی دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ لیکن دیکھیں، ہماری اس وضاحت کا اصل مقصد صرف ان کی بادشاہی کی کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ ہم ان ٹیکسٹ کی گہرائی میں جائیں گے جو ان کی عظیم ترین عاجزی، ان کی حیرت انگیز آزمائشوں اور ان سبق کو سامنے لاتے ہیں جو ان کی زندگی کے ہر واقعے میں چھپے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، اگر کسی ایک فرد کے پاس ہوا، جنات اور تمام جانوروں کو کنٹرول کرنے کی طاقت آ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسی بادشاہی تھی جس میں ظاہری اور باطنی دونوں جہان شامل تھے۔ لیکن حوالوں میں سب سے کمال کی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اس عظیم طاقت کے باوجود انہوں نے اس بات کو پوری طرح تسلیم کیا کہ خالق حقیقی کی مرضی کے بنا ان کی اپنی کوئی حیثیت یا طاقت نہیں۔ پہلا حصہ، بے مثال دانشمندی۔ آگے بڑھنے سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی سمجھ بوجھ کی۔ ان کی عظیم بادشاہی شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی زندگی کا آغاز ایک ایسی ذہنی صلاحیت سے ہوتا ہے جو بچپن ہی سے بے مثال تھی۔ ان کی فیصلہ کرنے کی قوت واقعی ان کی عمر سے کہیں زیادہ تھی۔ اس کی سب سے بہترین مثال تاریخی حوالوں میں ملنے والا وہ مشہور مقدمہ ہے جو بھیڑوں اور ایک کھیت کے بارے میں تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک کسان کا کھیت بھیڑوں نے تباہ کر دیا۔ پہلے فیصلہ دیا گیا کہ بھیڑ کسان کو دے دی جائیں، لیکن نوعمر سلیمان نے ایک بالکل الگ اور بہترین متبادل فیصلہ پیش کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ کسان عارضی طور پر بھیڑوں سے فائدہ اٹھائے، ان کا دودھ اور اون استعمال کرے، جبکہ بھیڑوں کا مالک اس کھیت کو دوبارہ اگا کر پہلی جیسی حالت میں واپس لائے۔ جب کھیت تیار ہو جائے تو دونوں اپنی اپنی چیزیں واپس لے لیں۔ دیکھا، یہ فیصلہ صرف نقصان پورا کرنے کا نہیں تھا، بلکہ دوسروں کی ملکیت کی حفاظت اور حقیقی انصاف کی ایک اعلیٰ مثال تھا۔ دوسرا حصہ، ایک بے مثال سلطنت۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تصور کیسے آگے بڑھتا ہے جب انہیں نبوت اور بادشاہی دونوں وراثت میں ملے۔ ان کی ملکیت کا پیمانہ اس قدر وسیع تھا جس کا تصور کرنا بھی آج کے دور میں ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ ذرا ان طاقتوں کا اندازہ لگائیے۔ ہوا ان کے تابع تھی، ایک ایسی ہوا جو صبح کے وقت 1 مہینے کا سفر طے کرتی تھی اور شام کو 1 مہینے کا۔ جنات اور شیاطین کو ان کا پابند کر دیا گیا جو ان کے لیے عظیم الشان عمارتیں بناتے تھے، اور تو اور انہیں پگھلے ہوئے تانبے کا ایک بہتا ہوا چشمہ عطا کیا گیا جس سے بڑی بڑی دیگیں اور بحری جہاز تیار کیے جاتے تھے۔ حیرت انگیز ہے نا؟ اور ان حوالوں میں ایک اڑنے والے تخت کا ذکر بھی ملتا ہے جو سننے والوں کی عقل دنگ کر دیتا ہے۔ یہ تخت سونے کے درختوں سے گھرا ہوا تھا جس پر سرخ یاقوت اور جواہرات جڑے تھے۔ اس میں خودکار مشینی مور اور شیر تھے جو باقاعدہ حرکت کرتے تھے۔ جب تخت ہوا میں اڑتا تو ہزاروں پرندے اپنے پروں سے اس پر سایہ کر لیتے تھے۔ سوچئے، یہ اس دور کی ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور مزہ تھا جس نے دنیا کو حیران کر رکھا تھا۔ لیکن یہاں ایک زبردست کنٹراسٹ آتا ہے۔ اس تمام طاقت کے بالکل برعکس ان کی ذاتی زندگی انتہائی سادگی پر مبنی تھی۔ جنات، انسانوں اور ہوا کا بادشاہ ہونے کے باوجود حوالے ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے شاہی خزانے سے اپنی ذاتی خوراک کے لیے کچھ لینا پسند نہیں کیا۔ تو پھر روزی کیسے کماتے تھے؟ کھجور کے پتوں سے اپنے ہاتھوں سے ٹوکریاں بن کر۔ یہ اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ حقیقی عظمت دراصل سادگی میں چھپی ہوتی ہے۔ تیسرا حصہ، جانوروں سے گفتگو۔ اس بادشاہی کا ایک اور حیرت انگیز پہلو جانوروں کی بولیاں سمجھنا تھا۔ ان کی زندگی میں چھوٹے سے چھوٹے کیڑوں اور بڑے سے بڑے جانوروں کے ساتھ ہونے والی گفتگو ہمیں عظیم روحانی سبق فراہم کرتی ہے۔ چونٹیوں کی وادی کا واقعہ اسی بات کی مثال ہے۔ جب ایک عظیم لشکر گزر رہا تھا تو ایک چونٹی نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے آواز دی کہ اپنے گھروں میں واپس چلی جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ لیکن رکیے، یہ الفاظ صرف ایک خبردار کرنے کا پیغام نہیں تھے۔ بنیادی اور اہم نقطہ یہ ہے کہ اس چونٹی کی حقیقی فکر کیا تھی۔ حوالے بتاتے ہیں کہ چونٹی کو یہ ڈر تھا کہ اگر باقی چونٹیاں اس عظیم الشان لشکر کی چمک دمک اور طاقت دیکھیں گی تو وہ خدا کی شان کو بھول کر دنیا کی ہیبت میں مبتلا ہو جائیں گی۔ ایک اتنے بڑے بادشاہ کو ایک چھوٹی سی ننھی مخلوق سے ملنے والا یہ خاموش سبق یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی جلوہ گری واقعی دھوکہ دے سکتی ہے۔ چھوٹی مخلوق سے آگے بڑھیں تو عظیم دعوت کا ایک اور واقعہ سامنے آتا ہے۔ ایک ایسی دعوت جس میں تمام مخلوقات کو کھانا کھلانے کا ارادہ کیا گیا۔ دعوت کے لیے تیار کیا گیا دسترخوان اتنا لمبا تھا کہ اسے کراس کرنے میں مہینوں لگ سکتے تھے، لیکن ٹیکسٹس کے مطابق ایک عظیم مچھلی سمندر سے نکلی اور ایک ہی لقمے میں اس مہینوں کی دعوت کو نگل گئی۔
اور پھر اس مچھلی نے جو کہا وہ واقعی غور طلب ہے۔ اس نے فرمایا، میرا رب مجھے روزانہ ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے۔ یہاں آ کر تصور بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کی دولت جتنی بھی زیادہ ہو، حقیقی رازق اور پالنے والی ذات صرف اور صرف خالق کائنات کی ہے۔ دولت اور اختیار ہرگز رزق کی ضمانت نہیں ہوتے۔ چوتھا حصہ، بادشاہ کی آزمائشیں۔ دیکھیں، دولت اور طاقت ہمیشہ آزمائش ساتھ لاتی ہیں۔ ان کی زندگی کا عروج اس وقت ایک عظیم آزمائش میں تبدیل ہو گیا جب تمام ظاہری طاقتیں اور دنیاوی رتبہ اچانک چھین لیا گیا۔ تحقیق میں اس 40 دن کی آزمائش کا ذکر بار بار ملتا ہے۔ ایک طاقتور انگوٹھی ایک شیطان نے چرا لی۔ اس شیطان نے حلیہ بدل کر تخت پر قبضہ کر لیا۔ اب تصور کیجئے، وہ عظیم بادشاہ جو ہواؤں پر اڑتا تھا، اب جلا وطنی میں ایک معمولی مچھیرے کی طرح دن گزارنے لگا، جس کی اجرت دن میں صرف 2 مچھلیاں ہوتی تھیں۔ 40 دن بعد جب شیطان نے اس انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا تو ایک مزہ ہوا۔ وہ انگوٹھی ایک مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوئی جسے خوراک کے لیے کاٹا گیا تھا۔ انگوٹھی پہنتے ہی پوری کائنات کی قوتیں دوبارہ ان کے تابع ہو گئیں۔ 40 بادشاہ پکڑا گیا اور حقیقی بادشاہی واپس مل گئی۔ اس سے بڑا سبق کیا ہوگا کہ طاقت اسباب میں نہیں بلکہ بخشنے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ایک اور آزمائش جو تاریخی حوالوں میں نمایاں ہے، وہ 1000 عظیم و شان جنگجو گھوڑوں کا معائنہ تھا۔ ان گھوڑوں کی خوبصورتی اور ان کی تیاری کو دیکھنے میں وہ اتنے کھو گئے کہ وقت کا احساس ہی نہ رہا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور عصر کی نماز کا وقت نکل گیا۔ یہاں اکثر لوگوں کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ گھوڑوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن بہترین تجزیہ نگار اور علماء اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ایسی سزا بے زبان جانوروں کو بالکل نہیں دی گئی، بلکہ پیار اور شفقت سے ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرا گیا۔ اس کے بعد ایک اور معذرہ ظاہر ہوا اور سورج کو واپس پلٹ دیا گیا تاکہ عبادت اپنے وقت پر ادا کی جا سکے۔ ایک انتہائی حساس نقطہ جو ان حوالوں میں واضح ہوتا ہے وہ ہے صرف ایک لفظ انشاءاللہ نہ کہنے کا نتیجہ۔ ایک ارادہ کیا گیا کہ ایک ہی رات میں 70 جنگجو بچوں کی ولادت ہوگی، لیکن خدا کی مشیت کا ذکر بھلا دیا گیا۔ اس بھول کے نتیجے میں صرف ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی نامکمل جسم کے ساتھ۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ہمارے تمام ارادے صرف آسمانی مرضی کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس بچے کو بچانے کی پوری کوشش کی گئی۔ موت کے فرشتے کو گھورتے دیکھ کر بادشاہی طاقت اور جنات کا استعمال کرتے ہوئے اس بچے کو آسمان کے بادلوں میں چھپا دیا گیا، لیکن موت کے فرشتے کو حکم بھی وہی ملا تھا کہ اس روح کو بادلوں کے درمیان قبض کرنا ہے، مطلب انسانی تقدیر بالآخر تقدیر کی مقررہ جگہ پر ہی کام آئی۔ 5واں حصہ، حقیقی حاکمیت۔ ان تمام حیرت انگیز واقعات کو بیان کرنے کا مقصد آخر کیا ہے؟ بنیادی طور پر ان کہانیوں سے ایسی اخلاقی اور روحانی تعلیمات اخذ ہوتی ہیں جو ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح راستہ دکھاتی ہیں۔ اگر ہم انہیں سمرائز کریں تو کچھ بنیادی اصول نکلتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اسباب پر نہیں، اسباب پیدا کرنے والے پر یقین رکھا جائے۔ دوسرا، سچائی اور دیانتداری زندگی کا مرکز ہونی چاہیے۔ اور تیسرا، دھوکہ دہی، چاہے وہ شیطانی طاقتوں کی ہو یا انسانی لالچ کی، اسے مسترد کرنا ضروری ہے۔ دولت کبھی کسی کو مغرور نہ کرے۔ اس حقیقت کو پوری طرح سمجھنے کے بعد جو مغفرت اور توبہ کی گئی وہ بے مثال تھی۔ فرمایا، اے میرے رب، مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایک ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ اس آخری تسلیم نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ عظیم ملکیت دراصل صرف ایک آزمائش اور ایمان کا امتحان تھی۔ تو دوستو، اس سفر کو مکمل کرتے ہوئے ایک انتہائی اہم سوال ہم سب کے سامنے آتا ہے۔ اگر ایک بادشاہ جس کے تابع ہوائیں، جنات اور تمام جانور تھے، اس نے اس حقیقت کو پا لیا کہ خالق کے بغیر وہ مکمل طور پر بے بس ہے، تو پھر ہماری ان دنیاوی کوششوں اور دولت جمع کرنے کی حقیقت کیا ہے جن پر ہم آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسی فکر ہے جو ہمیشہ غور و فکر کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس وضاحتی تجزیے میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔